إلى صراط مستقيم۔ یہاں سے رسالت پر دو شبہ اہل کتاب نے اور مشرکین نے پیش کیے تھے، ان کا جواب۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کل کے سبق میں جو گزرا وہاں سے بنو اسماعیل جو دوسری لڑی تھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی، ان کا بیان چلا تھا۔ پہلے حصے میں بنو اسرائیل کا بیان اور اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ سے بنو اسماعیل کا بیان، جس کی اولاد قریشی تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور انہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ تو وہاں سے لے کر پہلے پارے کے اختتام پر ان دو رکوعوں میں تمہید تھی، اور اب تمہید کے بعد اصل رسالت پر پیدا ہونے والے دو شبہات کا جواب۔ پہلا شبہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ شبہ تحویل قبلہ کے بارے میں تھا۔ حضور مکی زندگی میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینہ گئے تو حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ کر لو۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ اس کے بعد حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنے آبائی قبلہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیجیے۔ تو آپ نے اس طرف منہ پھیر لیا، چیرتے ہوئے دوسری طرف اینڈ کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں مشرق مغرب کی طرف ہے، اس لیے میں سمجھانے کے لیے آپ کو ادھر کی مثال دوں گا۔ کعبے کی طرف منہ پھیر لیا گیا۔ ادھر اپنی مسجد میں آپ کو سمجھاؤں، پہلے گویا حضور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعتیں ہو گئیں تو حکم آیا پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس کی پیشین گوئیاں ہو رہی تھی اللہ کی طرف سے۔ حضور کی خواہش بھی تھی کہ مجھے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ مل جائے، چونکہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کی اولاد سے ہیں، تو ہمارا قبلہ بھی ابراہیم کا اپنے قریب کیا جائے، کیونکہ وہ ماحول مدینے کا یہود و نصارہ کا تھا اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ تو ان کو تالیف قلبی کرتے ہوئے اپنے قریب جوڑنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس وقت وہ سمجھیں گے اس نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو ہم بھی ذرا اس کے قریب ہو جائیں۔ ان کو قریب لانا مقصود تھا، لیکن 16-17 مہینے میں جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا کر لیا۔ اب مزید توقع نہ رہی باقیوں سے کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہوگا، اس لیے حکم ملا بس فواز پڑھ رہے ہیں، جب آپ کا قبلہ پھرے گا، بدلے گا اور کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آئے گا تو بے وقوف لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر حکم پر اعتراض چلاتے ہیں، حالانکہ مسلمان آدمی، فرما بردار آدمی کا کام قل للہ المشرق والمغرب، قل، یہی شبہ بھی تھا ان کو اور یہ جواب بھی اس کا ہو رہا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، تو کیا اللہ مشرق مغرب والوں کا رب ہے، شمال جنوب والوں کا رب نہیں ہے؟
شمال جنوب والوں کا بھی رب ہے، لیکن عام طور پر عرف میں ہمارے محاورات میں یوں ہی چلتا ہے کہ جب کل جہان مراد لینا ہو تو وہاں صرف مشرق اور مغرب کی سمتوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے، شمال جنوب کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر بھی یہی انداز ہے، قل للہ المشرق والمغرب، ساری اس کی مرضی۔ سمتوں کو نہ دیکھو کہ کس سمت میں کرنا چاہیے اور کس سمت میں منہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکم دینے والے کو دیکھو، کون حکم دے۔ منہ کرنے کی رہنمائی جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یعنی جس کے دل کے اندر یہ چیز آئے گی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تو بغیر سوچے کہ فوراً اپنا چہرہ بدل لے گا، اللہ کا حکم آ گیا نیا بھائی، اس لیے۔ اور اگر صحیح تھا تو پھر صحیح قبلے کو چھوڑ کر اب ادھر تبدیلی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ کذالک میں کاف بیان کمال کا ہے۔ کاف کس کا ہے؟ بیان کمال کا۔ اب اس کا معنی کیسے ہوگا؟ معتدل امت بنایا، خیر امت ان کا لقب دیا، یہ ہمارا کمال ہے۔ اسی طرح یہ قبلے کو تبدیل کر کے آبائی قبلہ ابراہیم علیہ السلام والا مقرر کرنا، یہ بھی ہمارا کمال ہے۔ وسط کا معنی معتدل، او اتنے حد سے بڑے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایک نبی اور انسان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حد سے بڑھ گئے۔ پہلے بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کو قتل کیا انہوں نے، حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور کئی نبی قتل کیے، لیکن گواہی تو وہ نبی اس امت کے افراد کو بطور گواہ کے پیش کریں گے، یا اللہ نبی آخر الزمان کی امت ہماری گواہ ہے، ہم اپنی قوموں کے پاس گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام قوم کی طرف گئے، موسیٰ گئے، یہ سارا کچھ قرآن میں واقعات لکھے ہوئے، تو یہ میری امت قرآن سے ہی تو گواہی دے رہی ہے کہ نبی سچے اور قومیں جھوٹی۔ تو جب یہ اس خاص گواہی کا ذکر ہے تو یہاں سے حضور کا ہر عمل کی گواہی ثابت نہ ہو سکی، ہر فرد کے ہر عمل کی گواہی یہاں سے ثابت نہیں ہوتی۔ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پہلی امتوں اور نبیوں کا آپس میں قیامت کے دن جھگڑا ہوگا، جب فیصلہ شروع کریں گے اللہ تعالی، تو اس وقت امتیں صاف بکر جائیں گی اور کہیں گی یا اللہ یہ نوح پیغمبر ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے تیرا نبی آئے اور ہم اس کی بات نہ مانیں، صاف انکار کریں گی۔ تو اللہ نبی سے کہیں گے کوئی گواہ بھائی تیرا، وہ کہے گا نبی آخر الزمان کی امت میری گواہ ہے۔ اب جب یہ امت نبی نوح علیہ السلام کے اور ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ کے حق میں گواہی دیں گے تو اس وقت قومیں کہیں گی کہ ان کو ہمارے اوپر گواہی کا حق ہی کوئی نہیں، یہ تو آئے ہزاروں سال بعد میں۔ تو پھر یہ امت اپنی صفائی پیش کرے گی، یا اللہ ہم وہاں موجود تو نہیں تھے ٹھیک ہے، لیکن تیرے قرآن میں تو یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، سے سارے نبیوں کے واقعات اور قوموں کے آگے سے جوابات یہ قرآن پاک ہی سے ہم نے پڑھے اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور آج گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اس امت کی صفائی پیش کرے گے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ واقعتاً ہم بعد میں آئے تھے، میری امت بھی بعد میں آئی تھی، لیکن یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ قرآن اب الزامی ہے ہمارا۔ وہ الزامی جواب یہ ہے کہ شہید کا معنی حاضر و ناظر کر رہے ہو تو شہید کی جمع شہداء ہے،
شہید کی جمع شہداء، تو پھر پوری امت کو حاضر و ناظر کہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً. اب یہ واقعہ چل رہا ہے پیچھے سے عیسیٰ علیہ السلام کا. قیامت کے دن اللہ عیسیٰ کو سامنے کھڑا کریں گے، اور یہ جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے پچھلے صفحے سے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا الہین من دون اللہ، کیا تو لوگوں کو کہہ آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ماں سوا دو معبود بنا لینا؟ قال سبحانک، عیسیٰ کہیں گے اللہ تیری ذات تو تیری ذات کی الوہیت کو میں ہاتھ ڈالوں؟ یہ مجھے حق ہی نہیں پہنچتا ایسی بات میں کہہ سکوں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو اللہ کی باتیں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، نہیں کہا میں نے ان کو مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. یا اللہ تو نے جس چیز کا مجھے حکم دیا تھا میں تو وہی باتیں ان کو سمجھاتا رہا. اور وہ کون سی بات تھی؟ انعبدوا، درست نہ ہوا. کیوں؟ قانون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جب ایک لفظ کے 2 3 4 معنی آ جائیں چھوڑتے ہیں. کیوں؟ یہ آیت ہے بقرہ کی، اور بقرہ مدینے میں نازل ہوئی. چلو اس سے پہلے حضور حاضر ناظر نہیں تھے، مدینے میں جا کر تو حاضر ناظر ہو گئے نا. مدینے میں جا کر حاضر ناظر، تو پھر مدینے میں 10 سال میں کوئی واقعہ آپ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ ہر جگہ موجود ہیں. حالانکہ ہم، لیکن جب وہاں پہنچے انہوں نے دھوکے سے سب کو ایک ایک کرنا کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ ایک ان کا مزاج بن چکا تھا، جو حکم آئے گا بس مانتے جائیں گے، جو حکم آئے گا مانتے جائیں گے. وما كان الله ليضيع ایمانکم، اور اللہ تعالی نہیں ضائع کرے گا تمہارے ایمان کو. یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال کیا؟ اب صحابہ کے دل میں ایک اشکال پیدا ہوا قبلے کی تبدیلی کے بعد. یا اللہ، آج سے پہلے 16-17 مہینے جو ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اب قبلہ تبدیل ہو گیا، تو 16-17 مہینے کے اندر جو نمازیں پڑھتے پڑھتے ہمارے بھائی فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اب اس نئے قبلے کے، کعبے کے قبلہ بنانے سے تو پتہ چلا کہ اصل قبلہ یہ ہے، وہ قبلہ نہیں ہے. جب وہ قبلہ صحیح نہیں تو پھر اس غیر صحیح قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے والی ان ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، اور ان ہمارے بھائیوں کا کیا بنے گا جو اسی طرح نمازیں پڑھتے 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 فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. سوال ایمان کا تھا یا سوال نماز کا تھا؟ نماز کا. اللہ نے نماز کی بجائے لفظ بولا ایمان کا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں سپیشل باب باندھا اسی پر، باب قول اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اس میں ثابت کیا کہ نماز اتنی اہم ہے کہ اس نماز کو ایمان قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، مقصد تھا تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ نماز ہے تو ایمان ہے، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ایسے سمجھے میرا ایمان ناقص. ہاں، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نمازوں کو.
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا ہی نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، رآ یرا مضارع ہے، نرا متکلم کا صیغہ، اور مضارع پر قد داخل ہو جائے تو معنی تقلیل والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تقلیل کا، یعنی وہ کام کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تقلیل کا کیا معنی؟ وہ کام کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ معنی ہے تقلیل کا۔ لیکن یہ قانون بندوں کے لیے ہے، یہ قانون اللہ کے لیے نہیں۔ جب اللہ کے لیے کوئی بات بولی جائے گی اور وہاں پر مضارع سے پہلے قد آ جائے گا تو وہ قد تحقیقیہ ہوگا، تقلیل والا نہیں مانا کیا جائے گا۔ اب قد نرا، نرا سے اللہ اپنی بات مراد لے رہے ہیں، بے شک ہم دیکھتے ہیں، بے شک، ہاں قد کا معنی یہاں پر بے شک تحقیق کا والا معنی کریں گے، بے شک ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہک فی السماء، تیرے چہرے کا بار بار پھرنا آسمان کی طرف۔ تقلب کہتے ہیں بار بار چہرہ اوپر آسمان کی طرف پھیرنا۔ یہ کس بارے میں؟ وحی کے شوق کے بارے میں، وحی کے، کیونکہ حضور کی خواہش تھی کہ مجھے اپنے باب ابراہیم والا قبلہ مل جائے، تو اس شوق سے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، شاید ابھی وحی آ رہی ہوگی، شاید ابھی وحی آ جائے، شاید ابھی وحی آ جائے، تو بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف پھیرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی، ہمیں آپ کا وہ چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھرنا معلوم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہمارا وعدہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور بر ضرور آپ کو پھیر دیں گے، آپ کے قبلے کو ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا جس پر آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی جو آپ کی خوشی رضامندی والا قبلہ ہے، جس پر آپ راضی ہو جائیں گے تو ہم اسی کی طرف پھیر دیں گے۔ چلو آ گیا حکم، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، کعبے کی طرف۔ یہ تو حکم حضور کو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یہ حکم عمومی صحابہ کو اور امت کو بھی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے میرے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت، جہاں جہاں بھی تم ہو وہ، حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں جہاں پر بھی تم ہو وہ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھیر لو اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف۔ نبی کو پہلی آیت میں حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ، مفرد کا صیغہ ہے، آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، اور حیث ما کنتم سے صحابہ کو حکم، تم بھی جہاں جہاں موجود کھڑے ہو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق بات ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہی قبلے کا پھرنا ہی حق بات ہے، مِن رَّبِّهِمْ، اللہ کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ تورات و انجیل میں اس نبی کی علامت اور خصوصیت لکھی گئی تھی کہ وہ نبی ذو قبلتین ہوگا، نبی آخر الزمان کیا ہوگا؟ ذو قبلتین، دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو یہ اندر سے جانتے ہیں، اوپر اوپر سے یہ بکواسیں مارتے ہیں کہ دیکھو جی آج تک ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میرا قبلہ کون ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اوپر اوپر سے لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے۔ لیکن لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اندر اندر سے ان کو معلوم ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم بالکل سچا حکم ہے اور اس نبی آخر الزمان کی سچی خصوصیت۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، اگر ان کو منہ مانگی ہر نشانی آپ دکھلا دیں، ہر معجزہ، ہر سوال ان کا پورا کر دیں، ما تبعوا قبلتک، تو یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر کبھی تیرے قبلے کو قبول نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو مانتے ہیں، نہ ہی آپ ان کے قبلے کے پیچھے دوبارہ چلیں گے۔ بس جو ایک خاص مدت تھی ہمارے علم میں، ہماری حکمت کے مطابق 16-17 مہینے، وہ ہم نے آپ کو حکم دے دیا تاکہ اس قبلے کی برکات بھی حاصل کر لو۔ اب شاید دل کے اندر یہ امیدیں باندھیں کہ نہیں جی، جس طرح پہلے اس نے ہمارے قبلے کو قبول کر لیا تھا، دوبارہ پھر ہو سکتا ہے ہمارے قبلے کو مان لے۔ فرمایا نا، ما انت بتابع قبلتہم، اب آپ نے ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی، ان کے قبلے کے پیچھے نہیں چلنا، جو حکم تھا پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ جب آپ کے قبلے کو نہیں مانتے، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانتے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ ان کے قبلے کو مانیں؟ ما انت بتابع قبلتہم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ یہودی نصرانی آپس میں بھی ایک دوسرے کے ایسے دشمن ہیں کہ یہودی نصرانیوں کا قبلہ نہیں مانتے، نصرانی یہودیوں کا قبلہ نہیں مانتے، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور نصرانیوں کا قبلہ مشرقی سمت تھی۔ کیا تھی؟ مشرقی سمت۔ تو یہ کہتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا آپس میں اتنا بغض و عناد ہے کہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ خواہ مخواہ کیا پڑی آپ کو کہ آپ ان کے قبلے کے پیچھے ان کی خواہش کے مطابق چلتے رہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے داد ابراہیم والا قبلہ دے دیا جو اصل اول قبلہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ولئن اتبعت اہواءہم وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے تابعداری کر لی ان کی خواہشات کی۔ وہ خواہش کون سی؟ بیت المقدس والے قبلے کو اپنانا۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ یہ نبی ہمارا قبلہ اپنا لے تو چلو ہم بھی اس کے قریب ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے حکم دیا ما انت بتابع قبلتہم، آئندہ آپ نے ان کے قبلے کے پیچھے نہیں چلنا، ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، میرے نبی اگر آپ کے دل میں ان کی خواہش کا احترام ہے کہ چلو میں نرمی کروں اور ان کے قبلے کو مان لوں کچھ عرصہ کے لیے مزید، تو شاید یہ مسلمان ہو جائیں گے، شاید میرے قریب ہو جائیں گے، چھوڑو دفع مارو ان کو۔ اگر ہمارے اس حکم آنے کے باوجود ان کی خواہش کے پیچھے آپ چل پڑے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم بھی آ چکا اپنے قبلے کی تبدیلی کا، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ بھول گئے ہو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، آدم علیہ السلام کے واقعے میں نے بتایا تھا
اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا، تو جب نص قرآنی سے ظلم کا معنی نقصان اٹھانا موجود ہے، 15ویں پارے کے حوالہ دیا تھا میں نے، تو معنی ایسا کریں گے جس سے نبی کی طرف ظلم کی نسبت نہ ہو، بلکہ معنی کریں گے نقصان اٹھائیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کریں گے؟ نقصان اٹھائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرما رکھی ہے، تورات و انجیل، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو اس قبلہ کو، تحویل قبلہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سمجھے ہو؟ یعرفونہ کی ضمیر میں دو قول ہیں۔ یعرفونہ اس کو پہچانتے ہیں، کس کو؟ ایک قول یہ ہے کہ نبی کو، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا، سچا نبی ہونا، آپ کی صداقت کو ایسے پہچان چکے ہیں جس طرح ہزاروں میں کسی کا بیٹا کھڑا ہو تو وہ اپنے بیٹے سے نہیں بھولتا، پہچان لیتا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو حضور کو بھی وہ سچا نبی پہچان چکے۔ اور دوسرا قول، چونکہ ماقبل میں مضمون تحویل قبلہ کا چل رہا ہے، تو اس لیے یعرفونہ ضمیر تحویل قبلہ کی طرف ہوگی، یعنی یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم وہ اس طرح سچا مانتے ہیں اندر سے جیسے اپنے بیٹوں کو آدمی پہچان لے، اسی طرح تحویل قبلے کے حکم کو بھی وہ پہچان چکے ہیں کہ یہ نبی کی سچی صداقت کی علامت ہے۔ آئی سمجھ؟ لیکن اوپر سے ضد میں آ کر وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو آج تک اس کو اپنے قبلے کا ہی پتہ نہیں چلا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور انہی اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اس حق بات کو چھپاتے ہیں۔ اور یہاں حق سے بھی مراد یہی تحویل قبلہ، وہ لوگوں کے اندر اس تحویل قبلہ کی بات کو چھپاتے ہیں تاکہ اس نبی کی صداقت ظاہر نہ ہو۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اندر سے تو جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے۔ الحق من ربک، الحق کو خبر ہے مبتدا معذوف کی، هو الحق، هو مبتدا معذوف، مبتدا هو الحق، یعنی یہ قبلے کی تبدیلی، هو الحق سے مراد یہ قبلے کی تبدیلی، یہ حق مسئلہ ہے، سچی بات ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، شک میں نہ پڑنا میرے نبی، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو جانا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ دوسری حکمت بیان کی۔ قبلے کی تبدیلی کا پہلا سبب اور حکمت بیان کی تھی، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم کھرے کھوٹے کا فرق دیکھنا چاہتے تھے۔ کون ہے کھرا جو نبی کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور کون کھوٹا ہے اندر سے جو کہ مرتد ہو جاتا ہے اور اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ دوسری حکمت بیان فرمائی، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلِكُلٍّ یعنی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، وَلِكُلٍّ کا کیا مطلب؟ یہ تنوین عوض مضاف الیہ کے ہے، وَلِكُلٍّ کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں، یعنی مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کے نیچے تنوین ڈال دی گئی، ورنہ حقیقت میں مضاف پر تنوین تو نہیں آتی۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اصل میں تھا، ہر امت کے لیے وجہتن اے جہتن ایک سمت ہے، ایک قبلہ ہے۔ ہر امت کا ایک اپنا قبلہ ہے، یہودیوں کا اپنا قبلہ ہے، نصرانیوں کا اپنا قبلہ ہے، اور مسلمانوں کا اگر اللہ نے اپنا مستقل قبلہ بنا دیا تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ کون سی چڑ پیدا ہو گئی ان کو؟ کیا ان کا اپنا مخصوص قبلہ نہیں ہے؟
اور ہر امت کا اپنا قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں. تو مسلمان ایک مستقل امت ہے، یہ کسی کے بھیک مانگنے والی تھوڑی ہے کہ یہ ان کے پیچھے پیچھے چلے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مستقل امت کا مقام دیا ہے، تو چاہیے تھا اس کے مطابق کہ اس کا بھی اپنا ایک قبلہ ہونا چاہیے. ہوا مولیہا، ہوا مولیہ، ہوا ضمیر لکلن کی طرف ہے. ہر امت اسی پھر اپنے قبلے کی طرف منہ پھیرتی ہے عبادت کے وقت میں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر امت کے لیے ایک جہت اور سمت ہے اور قبلہ ہے، اور وہ امت اپنی عبادت کے وقت میں اسی طرف منہ پھیرتی ہے. مولی کا معنی منہ پھیرنے والی، اسی قبلے کی طرف اپنے منہ کو پھیرتی ہے. تو فاستبقوا الخیرات. اب یہ خطاب حضرات صحابہ کو، چھوڑو اس فضول بحث میں نہ پڑو، یہ جو بکواس کرنے والے ہیں کرتے رہیں گے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں سبقت کرو. اس فضول بحث میں نہ پڑو کہ کون سا قبلہ ہونا چاہیے اور کیوں تبدیلی ہو گئی اور پہلے کیوں تبدیلی ہوئی تھی اور دوبارہ پھر یہ کیوں ہو گئی. بس یہ اللہ کا حکم ہے، ہو گئی تبدیلی، اللہ کا حکم آ گیا. لیکن اب تم نے جو کرنا ہے وہ کیا؟ فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو بھلائی کے کاموں میں، عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جہاں جہاں پر بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. یأت بکم اللہ جمیعا، یہاں پر لانے کا مطلب قیامت کے دن لانا. جہاں جہاں پر تم رہتے ہو، جہاں جہاں مرو گے، جہاں جہاں تمہارے ذرات بکھر جائیں گے، اللہ ساری مشرقی مغربی شمالی جنوبی ساری مخلوقات کو وہاں اکٹھا کرے گا، لے آئے گا. کیوں لے آئے گا؟ فاستبقوا الخیرات کے حکم کا بدلہ دینے کے لیے. اوپر کیا کہا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. اور نیکیوں میں سبقت کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا اور تمہیں ان نیکیوں کا بدلہ دے گا. یا اللہ، بکھرے ہوئے اجزاء کو کیسے تو جمع کرے گا؟ فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پہ قادر ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے. حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے اللہ کی قدرت کا، سن لو، بخاری شریف میں. ایک آدمی تھا نباش، کفن چور. کون تھا؟ کفن چور تھا. موت کے وقت اس نے بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہا ایو ابن لکم، بتاؤ بحیثیت باپ ہونے کے میں نے تمہاری کیسے پرورش کی، کیسا سلوک کیا. وہ کہنے لگے کنت خیر ابن، بڑا اچھا باپ تھا تو، بڑی اچھی خدمت کی. اس نے اچھا میں مرنے لگا ہوں اور میں زندگی یہ چنگا کام کوئی نہیں کیتا، جدھر دیکھتا ہوں برائیاں ہی برائیاں، برائیاں ہی برائیاں. تو اگر میں اللہ کے سامنے میری پیشی ہو گئی بس ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. تو میں نے سوچا ہے کہ میری پیشی نہ ہو سکے، اور اس کے لیے کیا سوچا؟ میں مر جاؤں تو مجھے لکڑیوں میں جلا دینا، جلا کے جب میں کوئلہ بن جاؤں نا، جل جاؤں، پھر پتھر لے کر اس کو کوٹنا تاکہ وہ کوئلہ راکھ بن جائے. کوئلے نو کسے لکڑی یا پتھر نال کٹو کی بنوائی سی؟ سوا. جب سارا کٹ 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 کے سوا بنا دیو، راکھ بن جائے، پھر جس دن تیز ہوا چلے نا تو آدھی راکھ میری جنگل میں اڑا دینا ہوا میں، اور باقی آدھی راکھ سمندر کے اندر جا کر پھینک دینا.
سمندر دی راکھ دے اجزاء بھی بہتے بہتے کہیں چلے جائیں گے، اور جنگل کی راکھ کے اجزاء بھی بکھرتے بکھرتے ہوا میں کہیں سے کہیں اڑا کے لے جائے گی۔ نہ ان ذرات کو کوئی اکٹھا کرے گا، نہ میری پیشی ہوگی، نہ مجھے عذاب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ مر گیا، بیٹوں نے اسی طرح کیا باپ کی وصیت کے مطابق، جلایا، جلا کے کوئلہ بنایا، پھر پتھر سے کوٹا، راکھ بنائی، آدھی جنگل میں آدھی دریا میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے سمندر کو حکم دیا اس کے سارے ذرات باہر نکال دو، سارے ذرات باہر آ گئے۔ جنگل کو حکم دیا بکھرے ہوئے سارے ذرات اس کے ایک جگہ اکٹھے کرو، ساری راہ کے ذرات اکٹھے ہو گئے۔ اللہ نے پھر اس ذرات کو جمع کر کے جسم بنایا، روح پھونکی، اپنے سامنے کھڑا کیا، ہاں بھائی تیار ہو جا۔ کیا کچھ کرتا رہا دنیا میں، اوہو جیڑی گل تو ڈردا سا وہ تو پھر پھنس گیا میں۔ صاف کہہ دیا اللہ تیرا ڈر تھا۔ کیا تھا؟ تیرا ڈر اتنا غالب تھا کہ پلے شے کوئی نہیں سی، تے میں آکھیا اے کم کراں جس دے نال میں اللہ دی سامنے پیشی تو بچ جاواں، لیکن بچ پھر بھی کوئی نہ سکیا۔ اچھا میرا ڈر کی وجہ سے سب کچھ کیا؟ ہاں اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، جا میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ومن حیث خرجت، اور جدھر بھی آپ نکلیں، یعنی پہلا حکم تھا حضر کا، آبادی میں گھر میں رہنے کا۔ جب آئندہ تبدیلی قبلہ کے بعد نماز پڑھیں تو گھر میں ہوں تب بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور ومن حیث خرجت سے سفر کا حکم بیان کیا کہ یہ حکم صرف گھر تک محدود نہیں، باہر سفر میں جب جاؤ نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت بھی اب قبلہ بیت اللہ شریف والا ہو گیا، اب اسی طرح منہ کرنا ہے۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کعبے کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ تیرے رب کی طرف سے سچا پکا حکم ہے، سچا پکا حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ۔ تیسری بار پھر حکم آ گیا، پہلی بار پہلے رکوع میں تھا، دوسری بار اس اوپر والی آیت میں، اور تیسری بار ومن حیث خرجتا پھر اس تیسری بار حکم آ گیا جدھر بھی آپ نکلیں سفر پر تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ یہ تیسری بار کیوں حکم دیا؟ چلو پہلے دو بار تو حکم دیا سفر اور حضر کا فرق بتلانے کے لیے کہ جس طرح حضر میں گھر میں یہ حکم ہے، سفر میں بھی یہی حکم ہے، بیت اللہ ہی کعبہ بن چکا ہے۔ لیکن اس میں من حیث خرجتا صرف نبی علیہ السلام کا حکم تھا، اس میں صحابہ کا حکم نہیں آیا۔ اس اب اگر تیسری بار صحابہ کو بھی اس سفر کے حکم میں شامل کیا۔ میرے نبی آپ بھی جب سفر میں نکلے تو آپ کو بھی بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کرنا ہوگا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور یہ حکم صرف آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ صحابہ کو بھی یہی حکم ہے۔ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں پر بھی تم ہوو گے سفر میں، فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھیر لینا اپنا چہرہ اسی قبلے کی طرف۔
لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی جھگڑنے کا موقع نہ ملے. لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کو آپ پر اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، حجت بازی کرنے کا موقع نہ ملے. یہاں الناس سے مراد عام ہے. لئلا یکون للناس، الناس سے مراد یہود بھی، نصرانی بھی، مکہ کے قریشی بھی، کیونکہ حجت بازی اور جھگڑا تو یہ تین کرتے تھے نا. صحابہ نے کیا حجت بازی کرنی ہے؟ صحابہ تو دست بستہ غلام تھے حضور کے، جو حکم آیا مان لیا، جو حکم آیا مان لیا. جی تو الناس میں تینوں طبقے موجود ہیں. اب انہوں نے جھگڑا کیا کیا وہ بھی سن لو. یہودیوں اور نصرانیوں نے تو یہ جھگڑا کیا کہ اس کو آج تک اپنے قبلے کے بارے میں بھی اطمینان نہیں ہے. جب ہو گیا تحویل قبلہ، ہو گیا قبلے کی تبدیلی ہو گئی، تو یہ اعتراض کیا، دیکھو جی کبھی ادھر منہ، کبھی ادھر منہ، کبھی ادھر، کبھی ادھر. اور اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو پھر دوسرا پروپیگنڈا کرتے. ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا یہ نبی دو قبلوں والا ہوگا، اس تے قبلے دی تبدیلی کیتی کوئی نہیں ہے، تو ہکے قبلے دی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہا. ہو گیا تو اور پروپیگنڈا. اگر نہ ہوتا قبلہ تبدیل تو پھر یہ کہتے یہ سچا نبی نہیں. سچے نبی کی تو علامت ہے ذو قبلتین ہوگا، اور اس نے تو ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، دوسرا قبلہ اس نے اپنایا ہی نہیں. یہ تو ہے اہل کتاب کی حجت بازی. اور الناس میں چونکہ مکہ کے قریشی بھی ہے، ان کی حجت بازی کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے دیکھو جی کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ابراہیمی ہوں اور ابراہیم کی ملت پہ ہوں، لیکن ابراہیم والا کعبہ اس نے نہیں اپنایا. یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا، ابراہیمی ہوتا، تو ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ اس کو اپناتا. اب اللہ تعالیٰ نے جب قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا تو یہ سب کے اعتراضات کافور ہو گئے، ختم ہو گئے. لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم. ہاں اصل میں ہم نے حجت بازی کا موقع نہیں دیا، قبلے کی تبدیلی کا حکم دے کر سب کے جھگڑے ختم کر دیے، لیکن جڑے ضدی بے ایمان ہیں انہاں دی زبان نو کوئی بند نہیں کر سکتا. الا الذین ظلموا منہم، جو ظالم ضدی ہے وہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی جھگڑا کرتے رہیں گے اور فضول اعتراض کرتے رہیں گے. لیکن فلا تخشوہم واخشونی، انہاں تو ڈرنا نہیں. لوگوں کے تانے کو دیکھ کر اپنے شریعت کے حکم کو چھوڑنا نہیں ہے. فلا تخشوہم واخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، ہمارا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، اور جو اس نے حکم دیا اس کے اوپر ہم پورا پورا عمل کریں گے، دوسروں کو نہیں مانیں گے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے بھی میں نے تبدیل کر دیا قبلے کو تاکہ میں اپنی یہ نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دوں. جس طرح تم امت بہترین ہو تو کعبہ بھی بہترین قبلہ وہ تمہارے لیے میں نے تجویز کیا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ ہے. یہ کعبے کی تبدیلی والی نعمت بھی مکمل کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پہ چلتے رہو. یہ نہیں مانا کہ راہ پا جاؤ، راہ تو پہلے پائی ہوئی ہے، صراط مستقیم تو ملا ہوا ہے. لعلکم تہتدون کا معنی استمرار والا، تاکہ تم اسی راہ پہ چلتے رہو، چلتے رہو، ہمیشہ ہمیشہ چلتے رہو. کما ارسلنا فیکم، یہاں کاف پھر بیان کمال کے لیے، کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ
کاف بیان کمال کے لیے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے قبلے کو ہم نے بدلا، قبلے کو ہم نے بدلا، یہ ہمارا کمال ہے، اور یہ اسی طرح ہمارا کمال ہے قبلے کی تبدیلی والا، جس طرح ایک بہت بڑا پہلے کمال کا کام کر چکے ہیں۔ کون سا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ایک رسول بھیجا تمہارے اندر تم ہی میں سے، یعنی وہ بشر ہے، منکم جو حقیقت تمہاری وہی حقیقت اس کی، تمہاری حقیقت بشریت ہے، اس نبی کی حقیقت بھی بشریت۔ یہ ہمارا کمال تھا قبلے کی تبدیلی والا، جس طرح ہم نے اپنے کمال سے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول، رسولاً تنوین تعظیم کی، بہت عظمت والا رسول بھیجا، بہت بڑی شان والا رسول بھیجا، منکم تم ہی میں سے، اور اس کے ذمے 4 وظیفے لگا دیے۔ پہلا وظیفہ اس کا یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری آیات کی تلاوت کرے۔ تلا یتلو کا معنی نہ صرف الفاظ کی تلاوت کو تلا یتلو کہتے ہیں، الفاظ کا پڑھنا سیکھنا سکھانا بھی اس کے ذمے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، ان قرآنی آیات کے ذریعے تمہارے دلوں کو شرک کی آلودگیوں سے پاک بھی کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور جہاں پر مشکل کوئی آیت آ جائے گی کتاب اللہ کی، اس کو کھول کھول کر بیان بھی کرے گا، تعلیم کتاب۔ والحکمت، اور تعلیم حکمت اپنے سنت کی اور سیرت کی تعلیم بھی دے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھلائے گا جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو شریعت کے احکامات تمہیں پہلے معلوم نہیں تھے، وہ نبی آ کر ساری شریعت بھی تمہیں سکھلائے گا۔ رسول بھی آ گیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسول بھی آ گیا، قبلہ بھی آ گیا، یتلو علیکم آیاتنا، قرآن بھی آ گیا، تلاوت بھی ہو گئی، تعلیم و حکمت تعلیم کتاب بھی آ گئی، ساری شریعت کی تعلیم بھی آ گئی، ایک سے ایک نعمت بڑھ کر ہے۔ اس لیے اب تمہیں حکم دیتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میری نعمتوں کا مذاکرہ کیا کرو بیٹھ کر، اللہ تیرا شکر، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکریہ بھی ادا کرو، اللہ تیرا شکر تو نے نبی بھیجا، تیرا شکر تو نے قرآن بھیجا، تیرا شکر تو نے اعلیٰ سے اعلیٰ قبلہ بھی عطا فرما دیا۔ فَاذْكُرُونِي، میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، میرا مذاکرہ کیا کرو، اذکرکم، میں بھی تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی۔ مفسر سیوطی نے بھی اس آیت کے مقام پر اسی روایت کا حوالہ دیا جو ابھی میں پڑھنے لگا۔ تفسیر جلالین میں اسی روایت کے اسی آیت کے تحت فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بخاری کی روایت لے آئے، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو اپنے دل میں یعنی علیحدہ منفرد ہو کر تنہائی میں میرا ذکر کرے گا، میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کروں گا۔ وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور جو مجمع اور جماعت کے اندر میرا ذکر کرے گا، ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ، میں اس جماعت کے اندر اس کا ذکر کروں گا جو تمہاری اس جماعت سے بہتر۔ کون سی؟ فرشتوں کا، جو علیحدگی میں تنہائی میں ذکر کرے گا میں بھی اس کا تنہائی میں ذکر کروں گا، اور جو مجمع میں ذکر کرے گا میں اس مجمع سے بہتر مجمع کے اندر اس کا ذکر کروں گا، یعنی فرشتوں میں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی
نبی کے اس فرمان کے مطابق ہم اللہ کا ذکر یہاں کر رہے ہیں، اللہ ہمارا ذکر بہتر مجمع میں کر رہا ہے کہ نہیں؟ نبی کا قول برحق، ہاں نبی کا قول سچا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور بے قدری نہ کرو۔ یہاں کفر بے قدری کے معنی میں، کیونکہ شکر کے مقابلے میں آیا تو شکر کے مقابلے میں ناشکری اور بے قدری ہوتی ہے، وہ کفر نہیں ہوتا جو ایمان کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کی بے قدری۔ اب یہاں تک تحویل قبلہ کا بیان تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے صبر کی تعلیم کا حکم دیا اگلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ جیسے یہودیوں کو حکم تھا پہلے پارے کے پہلے پاؤ پر واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی طرح اب ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب مصیبت آ جائے، مرگ ہو جائے، موت فوت آ جائے، کوئی اور بیماری آ جائے، کیا کرنا ہے؟ صبر بھی کرنا ہے تے نماز بھی۔ لو ساڈی کو مرگ ہو جاوے تے اسی کہنے مرگ دے وچ بھی نماز دا کوئی ٹائم لگتا بھلا؟ پہلے پڑھتے بھی ہیں تو ان دنوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پہلے نہیں پڑھتے تاوی انہاں دناں وچ پڑھو، پابندی کرو۔ بالصبر والصلاۃ، ایک صبر کرو، ایک نماز پڑھو۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پیچھے تحویل قبلہ کا حکم تھا، آگے اچانک صبر کی بات آ گئی۔ ربط کیا ہے ما قبل کے ساتھ؟ میرے نبی اور نبی کے ماننے والوں، یہود و نصارہ کی طرف سے تحویل قبلہ کے مسئلے پر تانے آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ تان و تشنیع ہوگی، آوازیں کسیں گے، لیکن اس پر صبر کرنا ہے۔ اس تان و تشنیع پر کیا کرنا ہے؟ وہ تو ہیں گندے، اور گندوں کا کام ہوتا ہے اپنی زبان سے گند نکالنا، تان و تشنیع کرنا، گالی گلوچ کرنا، بےہودہ بکواسات کرنا۔ گندے بندوں کا تو یہ کام ہوتا ہے، لیکن اچھے بندوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ گندی زبان کریں گندوں کے مقابلے میں، نہ، بلکہ وہ اچھے اپنی اچھائی کا اظہار کریں۔ وہ بھونکتے رہیں جو کچھ انہوں نے بھونکنا ہے، آواز سگاں بے روح بیٹھے ہو، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، عرفی تم میندیش زغوغائے رقیباں۔ عرفی ایک شاعر تھا، اس نے اپنے آپ کو کہا عرفی میندیش زغوغائے رقیباں، اے مخالفاں دے شور دے اتے کوئی اثر نہ لمی، پریشان نہ ہومی، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ کتے بھونک دے رہے ویندن تے گدا گر اپنا رزق لے کے چل دے راندن، انہاں دے رزق تے روزی وچ کتے کمی نہیں کرتے۔ تو یہ یہودی نصرانی بھونکتے رہیں گے، لیکن تم نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جیسے تحویل قبلہ کے حکم میں تم نے صبر کیا، اسی طرح آئندہ ان یہود و نصارہ کے ساتھ جہاد بھی شروع ہونے والا ہے، اور اس جہاد کے اندر تمہیں شہادت بھی دینی پڑے گی، تمہارے بندے قتل بھی ہوں گے۔ تو جس طرح تحویل قبلہ کے تانے برداشت کیے ہیں صبر کے ساتھ، اس وقت تمہارے بندے شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں تب بھی صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ کوئی عام موت ہے؟
نہیں سمجھے اور ربط کو؟ ہاں، وہ کوئی عام موت ہے؟ وہ تو ایسی اعلیٰ موت ہے، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے مردہ نہ آکھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں ان کو مردہ نہ کہو۔ لِمَن يُقْتَلُ، قتل کیڑی شے ہوندی؟ جتنے تائیں روح وچ ربے قتل آکھ دیو۔ وہ سوچو قتل کب ہوگا؟ جب کہ روح نکل جائے گی، تو روح نکل جائے گی تو وہ تو مردہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو مردہ ہے۔ قتل کا اطلاق بھی اس وقت ہوگا جب کہ روح نکلے گی، جب تک آخری سا بھی اس دے وچ ہے انہوں مقتول نہیں آکھ دے۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں مردہ نہ آکھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور کوئی نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کو۔ یار لوگوں نے بڑی بغلیں بجائیں، او شہید زندہ تھے، نبی نہیں زندہ۔ شہید زندہ ہے تو نبیوں کا مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے، نبی بھی زندہ ہے۔ ہاں 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 ہاں، میرے اللہ کو معلوم تھا یہ ڈنڈورا پیٹنے والے آئیں گے کسی دور میں، نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں، اور انہی قبروں میں زندہ۔ اتنے قبر دی گل ہے، اتنے صرف اللہ نے آکھیا زندہ ہے، یہ تو کوئی نہیں آکھیا قبر ہے زندہ ہے۔ پھر جو اس سے قبر کی زندگی مراد لے گا بہت بڑا محرف ہوگا قرآن کا، قرآن کا محرف۔ کیوں؟ اس زندگی کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کچھ آئیں گے شور مچانے والے، وہ کہیں گے انہی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دے دل چ گل پائی، سوال کر میرے نبی کو لوں، میرے نبی کو لوں اسی زندگی دا سوال کر۔ یہ گل کہیں ذہن چ پائی اللہ نے، کیوں؟ اللہ کو پتا تھا یہ شور مچے گا کسی دور میں، تو اس شور کا آج ہی علاج ہو جائے نبی کی زبان سے۔ سوال کیا عبداللہ بن مسعود نے، یا رسول اللہ، مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی، انا سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، یہ آیت اتری تو ہم نے حضور سے سوال کر لیا، جی زندہ کیسے؟ زندوں کو تو قبر میں نہیں ڈالا جاتا، قبر کس کے لیے؟ مردے کے لیے ہوتی ہے۔ زندے کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، جنازہ مردے کا ہوتا ہے۔ شہیدوں کی وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں، وراثت مردے دی تقسیم ہوندی ہے، زندہ دی تے نہیں ہوندی۔ شہیدوں کی بیویاں آگے نکاح کر لیتی ہیں عدت گزارنے کے بعد۔ جو شہید زندہ ہے تو زندہ کی بیوی تو آگے نکاح۔ یہ سارے اسکالات عبداللہ بن مسعود کے ذہن میں پڑے۔ ادھر سے قرآن کہتا ہے مردہ نہ آکو بل احیاء، وہ زندہ ہے، لیکن کم سارے انہاں دے نال وہ کر دے پیاں جڑے مردیاں دے نال کر دے۔ اب فیصلہ کر دیا زبان نبوت نے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہم قنادیل معلقۃ بالعرش، ان کی قندیلیں، ان کے گھونسلے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے۔ عرش قبر ہے، عرش قبر میں ہے، عرش اوپر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ لہم قنادیل معلقۃ بالعرش،
عرش کے نیچے لٹکے ہوئے گھونسلے قندیلیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو سبز شکل کے پرندوں میں ان کی روحوں کو ڈالتے ہیں، تاوی الی تلک القنادیل، ساری جنت میں اڑ کر کھاتے پیتے ہیں اور پھر آ کر انہی گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اطلع اللہ الیہم اطلاعتاً، اللہ تعالیٰ ان کی طرف جھانک کے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہل لکم من حاجۃ، ہل لکم، اوے میری راہ میں جان کٹانے والوں، میری راہ میں قربانیاں دینے والوں، آج تم میرے مہمان تھے، میں تمہارا میزبان، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ سوال اللہ کر رہا ہے، کہندے کولوں شہیداں کولوں، وہ کہتے ہیں لا حاجت لنا، اللہ کوئی ضرورت نہیں، ساری جنت ہمارے حوالے، جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں رہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، مانگو۔ پھر وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ کہتے ہیں مانگو۔ فلما علموا الا یترکوا، جب وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، ہاں جیسے عبداللہ بن مسعود کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، کر سوال تے آ جائے جواب نبی کی زبان سے، تاکہ کسی کو مزید اعتراض کا موقع نہ ملے، مانے نہ جائے جہنم میں۔ نبی کی زبان پر جس کو اعتبار نہیں ہوگا اس کا انجام خود سوچ لو کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ بار بار سوال کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ان کی زبان سے بات نکلے تے میں اتوں اپنا فیصلہ سناواں۔ اب جب وہ شہید سمجھیں گے کہ اللہ پوچھے بغیر چھوڑتا نہیں، وہ کہتے ہیں یا ربنا انت رد ارواحنا فی اجسادنا، انت رد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دو۔ کون سے جسم؟ دنیا والے۔ کون سے جسم؟ حتی نقتل فی سبیلک، یہاں تک کہ تیری راہ میں لڑتے لڑتے پھر ایک دفعہ قتل ہو جائیں۔ انہی جسموں میں قبروں کے اندر اگر یہ روحیں موجود ہیں اور زندہ ہیں تو وہ اور کن جسموں کی طرف لوٹنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ سوچو، وہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے جسموں کی طرف لوٹا دے، بس یہی تمنا ہے۔ اگر انہی جسموں کے ساتھ انہی دنیاوی قبروں کے اندر وہ زندہ موجود ہے شہید، تو پھر اور کون سے جسم ہیں جن کی طرف وہ جانے کی تمنا کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا پہلے ان جسم نہیں، کتھن؟ جنت اجسام مثالیہ میں۔ وہ کون سے اجسام مثالیہ؟ جو سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گے، اور وہاں ان کے اندر اللہ ان کی روح کو ڈال کر اڑائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے۔ یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، رزق بھی کھائیں گے، خوشی کا اظہار بھی کریں گے، اس دنیا والے جسم کی طرف آنے کی خواہش بھی کریں گے۔ اب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر لیا، اب آیا جواب میرے اللہ کا نبی کی زبانی۔ قال اللہ تبارک و تعالی، حضور فرماتے ہیں اللہ اس وقت جواب دے گا، حرام حرام۔ 17ویں پارے والی سورت انبیاء کا آخری رکوع، پہلی آیت، سورت انبیاء کے آخری رکوع کی، نہ پہلی آیت نہیں، پہلی آیت تو شروع ہوتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ یہ دوسری آیت، حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، حرام علی قریۃ،
یہ تو کسی بھی بستی کے اوپر، بستی والوں کے اوپر میں نے حرام کر دیا ہے۔ اہلکناہا، جب ہم ان کو ہلاک کر ڈالیں، موت دے دیں، انہم لا یرجعون، وہ لوٹ کر دنیا میں نہیں جا سکتے۔ کب جائیں گے؟ قیامت کے دن۔ اذا النفوس زوجت، جب روحوں کو جسموں سے جوڑا جائے گا۔ کب؟ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے نہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن کہاں زندہ ہیں؟ کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں۔ مقصد پورا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں شہید بھی جنت میں زندہ ہیں، نبی بھی۔ جو شہیدوں کی زندگی کو نبی کی زندگی کی دلیل بنا رہے تھے کہ شہید زندہ ہے تو نبی کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں نبی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، لیکن نبی کی زبان سے پوچھو۔ قرآن کا سب سے پہلا مفسر کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کی تفسیر آ جائے کسی آیت کے بارے میں، دنیا کے کسی مفسر کی تفسیر وہاں پر نہیں چلے گی۔ اس آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ نہیں کر دی؟ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ وہ کیسے زندہ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جسم زندہ نہیں ہے، روحوں کی زندگی مراد ہے، روحانی برزخی زندگی مراد ہے۔ اللہ ان کی روحوں کو جنت میں کھلاتے پلاتے اڑاتے ہیں، وہ تو دنیا میں آنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے حرام۔ بس 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 بس، یہ بات ختم۔ جو دنیا تکلیف کا جہان تھا، مکلف ہونے کا جہان تھا، ختم۔ حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، جس کو میں موت دے دوں وہ پھر لوٹ کے دنیا میں نہیں جا سکتا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر بخاری میں لکھا ہے، اور بھی کئی جگہ پہ لکھا ہے، لیکن تقریر بخاری جو حضرت شیخ زکریا صاحب کی ہے، اس میں وہ ایک جگہ پہ بحث کرتے کرتے بدتیوں کا رد کرتے ہیں۔ جو بدتی کہتے ہیں کہ جمعراتوں کو روحیں واپس آتی ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی اگر نیک روحیں ہیں تو وہ اعلیٰ علیین کی نعمتیں چھوڑ کر دنیا میں کیا انہوں نے لینے کے لیے آنا ہے؟ جنت میں پہنچ چکے ہیں، اعلیٰ علیین میں ہیں، تو وہ تو وہیں رہیں گے۔ وہ چھوڑ کر اگر دنیا میں آنے کی کوئی تمنا کرتا ہے تو صرف شہید، اور اس کو آنے کوئی نہیں دیتا۔ اور شہید کے علاوہ باقی مومن تو کہو آنے کی تمنا ہی نہیں کرتے۔ اعلیٰ نعمتیں جنت کی چھوڑ کر گھٹیا نعمتیں وہ کون کھانے کے لیے آتا ہے دنیا میں؟ اور اگر وہ ہے بیچارہ برا، سجین میں پہنچا، تو شیخ زکریا کہتے ہیں اتھوں آون کون دے وے؟ برا ہے تو وہ تو سجین اور قید خانے میں جکڑے ہوئے، وہاں پر جان کیسے چھوٹے؟ اور اگر نیک ہے تو نیک تو دنیا میں آنے کی تمنا ہی کوئی نہیں کرتے، وہ تو جنت میں رہتے ہیں۔ تمنا کرتے ہیں صرف شہید، اور انہوں آمن کوئی نہیں دیتا۔ تو حضرت شیخ زکریا نے بھی اشاعت التوحید و سنہ کے موقف کی تائید فرما دی۔ مرنے کے بعد روحیں جنت میں یا سجین میں ہوتی ہیں۔ جنت میں ہے تو تب بھی نہیں آتی، اور سجین میں ہے تو ان کو آنے کوئی نہیں دیتا، چھوڑتا کوئی نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اچھا بھائی چلو ایک آیت اور پڑھ لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور بر ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف دے کر، بھوک دے کر، والجوع ونقص من الاموال، مالوں کی کمی دے کر، والانفس، جانوں کی کمی یعنی موت فوت کی کثرت، والثمرات، پھلوں کی کمی، ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ان میں صبر کرنا ہوگا۔ ایسے ہی صبر کرنا ہوگا جیسے تحویل قبلہ کے تانے سن کر صبر کیا۔
बशर साबिरीन, बशारत सुना दो सब्र करने वालों को, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो सब्र करने वाले कि जिनको जिस वक़्त भी कोई मुसीबत पहुंच जाए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहते हैं हम भी अल्लाह के लिए। सब्र करने वालों का मकूला क्या होता है? इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह, हम भी अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौटने वाले। जिसकी ज़बान पे ये जुमला निकलेगा, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम, अल्लाह उनको शाबाशें देता है। सलावात का माना क्या है? शाबाशें देना। शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा, अल्लाह उनको शाबाशें देता है। व रहमतुन, उनके अल्लाह की रहमत भी उनके ऊपर। व उलाइका हुमुल मुहतदून, बमाने फाइजून, यही कामयाब है। मुहतदून बमाने किसके? फाइजून, फलाह पाने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले। जो मुसीबत में सब्र करते हैं तो सब्र वालों को 3 परवाने दिए गए, सलावातुन भी, रहमतुन भी और मुहतदून, हिदायत भी, फौज व फलाह भी उनके हिस्से में आएगी। यहां तक एक शुबे का जवाब मअल मुतअल्लिकात मुकम्मल हुआ। इन्न सफा वल मरवा से दूसरा शुबा होगा और उसका जवाब चलेगा। वक्फा कर लो भाई। सुभान अल्लाह।